السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور قصبہ کاکوری لے چلیں گے اور اس کی عظمت رفتہ کے نقوش جو اب دھندلا چکے ہیں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ قصبہ کاکوری ضلع لکھنؤ میں واقع ہے۔ سن 2024 میں سرکاری اندازے کے مطابق اس کی آبادی 27,000 سے زائد ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب آبادی 48% سے زائد ہے، اور اس تناسب آبادی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقسیم ہند سے قبل یہاں مسلمانوں کی اکثریت رہی ہوگی۔ یہ قصبہ ایک زمانہ تھا کہ علماء و مشائخ کا مرکز تھا۔ جدید دور میں اس کی پہچان کاکوری سازش کیس کی وجہ سے ہے۔ یہیں اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل، چندر شیکھر آزاد اور ان کے دیگر انقلابی ساتھیوں نے انگریزی خزانہ لے کر جانے والی ٹرین پر حملہ کیا تھا اور بعد میں ان سب کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ یہ قصبہ اردو اور فارسی ادب کا مرکز بھی رہا ہے اور یہاں نامور علماء اور شعراء بھی پیدا ہوئے ہیں۔ کاکوری اپنے باکمال فرزندوں کی زرخیزی کے اعتبار سے بے مثال رہا ہے۔ مولانا حافظ علی حیدر علوی کاکوری اپنی کتاب تذکرہ مشاہیر کاکوری میں لکھتے ہیں کہ صوبہ اودھ ملک ہندوستان میں چند قصبات منتخب روزگار شمار کیے جاتے تھے، جن میں یہ قصبہ کاکوری بھی اپنی بے نظیر خوبیوں میں متفرد سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایسے صاحبان کمال پیدا کیے جنہوں نے عہد اسلامی سے لے کر عہد انگریزی تک ہر زمانہ میں سیف و قلم، علم و عمل، جہد و ریاضت، تدبیر و سیاست سے اپنی ذات اور اپنے وطن کو تمام ملک میں ممتاز کر دکھایا۔ کاکوری زمانہ قدیم ہی سے علماء و مشائخ کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں ایک مشہور خانقاہ کاظمیہ ہے جو شاہ محمد کاظم سے منسوب ہے۔ نامور مشائخ اس خانقاہ سے وابستہ تھے۔ ان مشائخ کی ایک وجہ شہرت ان کی تصانیف بھی ہیں جنہیں علمی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ کاکوری کے ایک مشہور عالم مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے۔ تکمیل علم کے بعد مختلف اہم سرکاری مناصب پر فائز رہے۔ سن 1857 میں یہ بریلی کے صدر امین تھے کہ اسی دوران جنگ آزادی کا واقعہ پیش آ گیا۔ مفتی عنایت احمد نے اس موقع پر مشہور مجاہد آزادی اور روحیلہ سردار نواب خان بہادر خان کی امداد کا فتویٰ دیا۔ انگریزی تسلط کے بعد جب بریلی میں انگریزوں کا اقتدار حاصل ہوا تو مختلف کاغذات سے یہ فتویٰ بھی برآمد ہوا جو مفتی صاحب کی سزائے کالا پانی کا سبب بنا۔ یہ اتنے بڑے اور زبردست عالم تھے کہ کالا پانی میں جہاں ان کے پاس کتابیں بھی میسر نہ تھیں، محض اپنی یادداشت اور علمی دسترس سے کئی کتابیں لکھ ڈالیں۔ یہیں انہوں نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مشہور کتاب تواریخ حبیب الہ لکھی۔ ایک انگریز افسر کی فرمائش پر عربی کی کتاب تقویم البلدان کا اردو ترجمہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ترجمہ کالا پانی سے مفتی صاحب کی رہائی کا سبب بنا۔ مفتی صاحب 1863 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ جدہ کے قریب ان کا جہاز ایک پہاڑی سے ٹکرا کر پاش ہو گیا اور مفتی صاحب اسی حادثے میں شہید ہوئے۔ کاکوری کے ایک جید عالم و محدث مولانا فرید الدین کاکوروی تھے۔ ان کے بارے میں مولانا حافظ علی حیدر کاکوروی نے لکھا ہے کہ بڑے عالم و عامل بالحدیث تھے، بجز درس و کتب بینی و مطالعہ کتب حدیث اور کوئی شغل نہیں رکھتے تھے۔ یہ حرمین شریفین بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں حج و عمرہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ علماء حجاز سے مستفید بھی ہوئے۔ ان کا تعلق اہل حدیث مسلک سے تھا۔ مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشہروی نے ان کے حالات اپنی کتاب تراجم علماء حدیث ہند میں بھی لکھے ہیں۔ سن 1916 میں ان کی وفات ہوئی۔ ماضی قریب کے ایک مشہور عالم مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی بھی کاکوری ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم سے انہیں خاص دلچسپی تھی اور اس میں بڑے متحرک و فعال تھے اور اس پر کئی مناظرے بھی کیے۔ یہ کثیر التصانیف بزرگ تھے۔ انہوں نے کئی اہم علمی کتابوں کے تراجم بھی کیے اور قرآن کریم کی مختلف آیات کی تفسیر بھی لکھی۔ ان کی وفات 1962 میں ہوئی۔ مشہور نعت گو شاعر محسن کاکوروی
اردو زبان میں نعتیہ ادب کے اولین ستون ہیں۔ کاکوری کے مشہور علوی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ شاعری کے تمام اصناف پر ان کی گہری نظر تھی، لیکن جب قصیدہ مدیح خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تو عہد کیا کہ ہے تمنا نہ رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطعہ نہ قصیدہ نہ غزل۔ اس کے بعد نعت کے سوا تمام اصناف سخن ترک کر دیے۔ محسن کاکوروی کا مجموعہ کلیات نعت تباہ ہو چکا ہے۔ سن 1905 میں ان کی وفات ہوئی۔ محسن کاکوروی کے فرزند مشہور شاعر و ادیب اور ماہر لغت نور الحسن نیر کاکوروی تھے۔ اردو زبان کی مشہور لغت نور اللغات انہی کی تصنیف ہے۔ ان کی وفات 1936 میں ہوئی۔ کاکوری نے بے شمار ادیب اور شاعر پیدا کیے۔ انہی میں اپنی طرز کے منفرد و مزاح نگار پروفیسر غلام احمد فرقت کاکوروی بھی ہیں۔ ان کی مزاحیہ نثر و شاعری دونوں ہی نے اردو ادب میں خاص مقام حاصل کیا۔ 1973 میں اردو زبان کے اس نامور ادیب کی وفات ہوئی۔ ارض کاکوری نے بے شمار شاعروں اور ادیبوں کو جنم دیا، جن کی علمی و ادبی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ خاص کاکوری اور اہل کاکوری سے متعلق بھی کئی اہم علمی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے قاضی خادم حسن علوی کی تاریخ قصبہ کاکوری، مولانا حافظ علی حیدر کاکوروی کی تذکرہ مشاہیر کاکوری، محمد حسن عباسی کاکوروی کی عباسیان کاکوری، منشی ظہیر الدین ظہیر کاکوروی کی آبروئے وطن، حکیم نثار احمد علوی کاکوروی کی سخنوران کاکوری، ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ کی اردو شاعری کے ارتقاء میں کاکوری کا حصہ، اور ڈاکٹر انجمن بانو صدیقی کی علماء کاکوری کی ادبی خدمات پر ایک نظر۔ اس مختصر سی ڈاکومنٹری میں نہ کاکوری کی مکمل تاریخ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ناموران کاکوری کا تفصیلی تذکرہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ کئی اہم اور قابل ذکر شخصیات بیان ہونے سے رہ گئی ہیں۔ آپ حضرات کی دلچسپی اور تعاون شریک حال رہا تو انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیو بھی بناتے رہیں گے۔ آخر میں گزارش ہے کہ چینل کو سپورٹ کرنے اور ہمارے اس علمی تلاش و جستجو کے سفر میں شریک رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔